ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا, تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4. سب سے پہلی شرط ومن اراد الآخرہ, آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. انسان تہجد گزار ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کرے, تبلیغ کرے, اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں. کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑاؤ. دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وسعا. صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش. بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے, میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا, صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا, جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں جہاد کروں گا, تیاری نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, نیت نہیں کرتا. نیت سے مراد عمل کی نیت. میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا. کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے. تیسری شرط وسعى لها سعيها. کوشش آخرت والی, اخپل طریقے سے کوشش. بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا, اخپل کوشش نہیں چلے. اب دیکھو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا, اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملا لو ساتھ میں 3 پڑھ لو, بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا کہ نبی امام نے 3 پڑھائی پبلک پکڑ لے گی امام کو, بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوا ہے. امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ, بھولے سے نہیں, میں نے جان کر پڑھی ہے 3 رکعتیں. کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ 2 سجدے پہلی رکعت میں, 2 دوسرے میں, 2 اگر گریبی میں لگا دو تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ 4 تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں, 2 ہماری طرف سے کیا ہو گئے؟ گریبی ہو گئے. اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے, ٹائم زیادہ لگ گیا ہے, تو کل نہیں کروں گا میں, چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا. آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز, بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, دوسرا امام لاؤ بھائی. اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ, کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کہاں نبی صلی اللہ. اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. اور سجدہ تو رکن اعظم ہے. تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ. جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے, میرا خیال ہے کوئی گوار سے گوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا. یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف, تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں, طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وسعى لها سعيها. آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ سعی, کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے, تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا, میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے, بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے, جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. 3 دن ویسے ہی تعزیت, اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے.
میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا میں بس اخفل طریقے سے دعا مانگوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں. میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ذرا دعا کر دیں. میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا، دل سے دعا مانگی. کہہ رہے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں، یہ ضروری سمجھ لیا. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا، کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی، پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، ہاتھ اٹھائے، ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی، کھانا تھا، کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے، کوئی ان کا افتتاح تھا. پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں، یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں. بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتا؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں، کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے، اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ. عربوں کی زبان پہ دو جملے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا، ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے، ایمان پر گیا. دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے، اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے، تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہو؟ لیکن اللہ کہہ رہے کہ نہیں، اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا، اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، اور اتنی انسانیت کی خدمت کی، بلب بنا کے چلا گیا. وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھ؟ وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے، بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں، پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے. تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ، اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا، اور آپ کو اس کا جنت میں، اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا، چاند دیے، جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا، جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں، سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا، لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت. خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو، سائغا للشاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے، ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے، اور یہ ایک نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے، اس سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے، تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے. جنت کا ہمارا اخپل معیار
نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. سائنسدانوں کی تھوڑی یہ جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے, جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرے معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں, باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو, دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ, جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں, آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی, تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا, اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف, ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے, اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی, یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو, نمبر 2 کوشش بھی کرے, نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے, اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا, بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا, اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا. تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر دوں, وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں 4 شادیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے, تو مجبوراً کر رہا ہوں. جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے پھر ہم یہ تذکرہ, کیا خیال ہے بھائی, ہم چھوڑ دیں. سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی. لوگ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو یہ ٹینشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے. وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو, میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا, تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں, یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس. اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوگا؟ تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا, اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف تو سمجھ میں آتا ہے, قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے, تو جو دے وہ تو بے وقوف سمجھ میں آتا ہے, جو لے کے واپس کر دے وہ تو فرض ہے شریعت میں بھائی, وہ تو واپس کرنا, تو وہ بے وقوف کیوں, اس سے بھی بڑا. اب تجربے کے بعد جب ہمارے پیسے ڈوبے ہیں نا سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ اس سے بڑا بے وقوف اس لیے کہ اس کو پتا تھا اگر میں واپس نہیں کروں گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, پھر بھی واپس کر رہا ہے. تو اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وجہ سے واپس کرے, وہ حماقت کی وجہ سے واپس, وہ سمجھ رہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ مجھ سے پیسے عدالت کے ذریعے پولیس کے ذریعے نکلوا لے گا, تو یہ بے وقوف ہے, یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہ کے خوف سے دے دے وہ تو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا, مثال تو ان کی دی جاتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے. تو میں اس لیے میرے بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا مجھے بہت لوگوں نے روکا, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. وہ آ کے مجھ سے بحث کرتے اور خود ارادہ کر کے چلے جا. میں ان سے چند سوال پڑھتا, تو میں آپ سے بھی چند سوال کرتا ہوں. دیکھو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکی برابر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ یہ برابر ریشو ہے, حقیقت میں یہ ریشو برابر, لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ ہے. اس کی ٹیکنیکل دلیل دوں گا میں, زیادہ آپ کو شماریات اور حسابیات اور کیلکولیٹر کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. دیکھو ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا بڑا رواج پڑ رہا ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب ہے 2 بچے ہی اچھے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کے 2 بچوں میں ایک بیٹا ہو گیا وہ تو 2 کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ یہ لازمی حصہ ہے. جن ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا
وہاں لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، مگر ہو اس لیے نہیں رہا کہ وہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے، جن میں انڈیا اور چائنا سر فہرست۔ اب ہم تو یہ قتل کر نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا اور ماں کے پیٹ میں مار دینا، یہ جرم میں دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ قتل نفس ہے۔ تو انہوں نے تو اس کا یہ حل تلاش کیا، بھئی میاں بیوی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہے تو آنے دو، ایک لڑکی بھی آنے دو، اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں۔ وہ تو یہ کرتے ہیں، اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں، وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے، لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے۔ اب جس معاشرے میں، مجھے ایک بات بتائیے، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا۔ بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی، بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں، یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے۔ جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ اب آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دوسری بات، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے، بیماریوں کے خلاف مدافعت، وہ کم ہوتی ہے، لڑکیوں میں زیادہ۔ بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے، بچیوں سے، بالغ ہونے کے بعد نہیں، بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے۔ حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا، کورونا، اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں، عورتوں کی کم ہوئی ہیں۔ خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ، زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا، ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ۔ اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے، پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں، جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے۔ اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے، بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا۔ آگ لگی فیکٹری میں، اتنے مزدور جل گئے، کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں، آدمی جلتے ہیں۔ چھت گری فیکٹری کی، کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں، اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں، ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے۔ دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے۔ تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، کماتا ہو، جاب کرتا ہو، بزنس ہو۔ کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے۔ لڑکیوں میں تو نہیں نہ کھلائے، وہ نئی جاب کر رہی، جاب لیس ہو، ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو، وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں تمہیں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں، وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڑے ناپتے رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جن میں استطاعت نہیں ہے، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جیبیں خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی، اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار، رشتہ نہیں دیتا کوئی۔ تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کا کنوارا رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں، ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے، تو عرب حیران ہو گئے، بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھی ان کے پاس، بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی۔ تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے، تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا، وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے قابل ہیں، کر نہیں رہے ہیں، زنا کی طرف، عیاشیوں کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ نشے کا ریشو لڑکیوں میں نہیں ہے، بہت کم ہے، لڑکوں میں۔ آپ اپنی بہن بیٹی کسی شرابی، کسی چرسی، کسی ہیروئنچی کو
نہیں دے سکتے. یہ ہیروئن، شراب اور چرس کے نشے کی لعنت، اس کا ریشو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اب نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے مزید شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا یہ جو شارٹ ہو گئے نا، ان میں بھی بہت سے، اچھا جو قابل رہ گئے وہ میں نے ایک بتایا وہ کرتے بھی نہیں ہیں، زنا کرو، شراب ادھر ادھر عیاشی میں لگتے ہیں، یعنی وہ نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن عیاشی میں ہوتے ہیں. پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے، ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے، یورپ میں جا کے گوریوں سے، جیپنیز سے، چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں، اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو، وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا، وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی وہ کہتا ہوں، جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں، اگر ہم کیلکولیشن کریں نا، میں ہو گیا، آپ 4 ہو گئے، یہی ہو گئے. یا ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں، جو کما بھی رہے ہیں، جو عدل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے، اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے، جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی، مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی. یہ بھی بڑے آدمی، سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے. وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے، بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں بیان سن کے، وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے تو، لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں، ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا، اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے، مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے، یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو، چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں. لیکن حضرت عمر سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا، تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا، لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا، پٹ پٹا کے سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے جو سسر، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا، ہو گئی ہے، چھپاؤں گا نہیں، میں اس وقت نہیں پتا چلنے دوں گا. کہنے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں، تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے، لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے، لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے، بدنامی الگ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کہتے نہیں بھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا، اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے، چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار، بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا، بعد میں پکڑا جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا، پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا، تو 1 ہفتے بعد اس کو، کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا، تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو. اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں. ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں، جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا، اس نے سامنے والے سے پوچھا، اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بھائی حضرت کو ویڈیو میں، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے ماشاءاللہ. اچھا. وہ ایک صاحب تھے، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، انہوں نے شادی کی، تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی، یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی، تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا، کہ بیوی کی مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وفا کرتا ہے عزت دار آدمی. تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے، پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے. یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں، کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں، انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں اچھے ہی ہوں گے،
اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی، اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا، مالدار آدمی کا رشتہ آتا، تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو، ہاں کرتے، سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے، بس ایک شرط ہے، حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہا فلاں بزرگ نے کیا فرمایا، ابا کی اجازت، ماموں کی اجازت، پھپھو کیا کہے گی، اللہ نے ایسی کوئی شرط؟ اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی۔ میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے، اور میرا دل بھی چاہ، یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو، یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا، اس بیس پہ انکار کر دو، وہ کوئی مسئلہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن دل بھی چاہ رہا ہے، پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو، ماموں منع کر رہا ہے کہ نہیں کھا، اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا، میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا، میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں، اب ابا کو آئے گی غیرت، یار تو اب میرے اپنے ماموں کو، میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے، بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے، تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا۔ آپ اگر دوسری نہیں کر رہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے، آپ بیوی کے غم آنکھوں نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، اور آپ کہہ رہے پبلک کیا کہے گی، یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا۔ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی، جو مرضی کہتے رہو، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، اور انہوں نے کی الحمدللہ، اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے یہ بات بتاؤ، جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں، تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں، جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا، وہ 4 کھڑے ہوئے اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے، تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں، اور جو 4 ہے نا جو بچانے والے، ان میں 2 بھاگ گئے، تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا، دوسرے کو مرنے تو وہ اس کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری نہیں ہے؟ او بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا، ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا، لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے، زندہ ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں، تو جو ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان کی ذمہ داری بولو۔ میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی، اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے، ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے، ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے فَنَرَا أَنَّهُ آثِمٌ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے نسل بڑھے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا، وہ بڑے صوفی قسم کے تھے، عبادت گزار تھے، تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سخت تنبیہ کی، فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی، اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ کیسی اولادیں ملی ہیں، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، بخاری کے مشہور راویوں میں سے، اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے، بلا تکلف جو پوچھنا ہے، اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہے نا یہاں؟ کون امام؟ دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے، جی اچھا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات۔ مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے؟ خیال کرتے ہیں امام۔ کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو، اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس، کوئی پوچھنا ہو، کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ جی ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی، ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی۔
ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج دو بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, دو بیویوں کو تو مار مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے. وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس کو سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا, سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں. محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکی. آخر تشریف تو لے کر کیا تھا, لیکن دامت برکاتہم باہر نکلے اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا, وہ بھی نہیں آ رہا. ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا, لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا, اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں. یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتا. ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں, اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی, اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے. بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا, میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے, انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, بعد میں توبہ کر لی, پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے, اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لیتے ہیں. یہ معمولی جرم تھوڑی ہے. جی جناب, سعودی عرب میں تو باپ کی شادی, بیٹے کی جس دن شادی ہوتی ہے ابا کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ابا کہتا ہے تو نئی دلہن لا رہا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں, میری توہین ہے, تو میرا باپ ہے کیا؟ ہو گیا باپ تو میں ہوں. جی 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 ہاں جی ہاں جی. تو یہ تو غلط بات ہے کہ بچیاں بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی, بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی بھی کراؤ, ان کی شادی سے غافل نہ ہو. نوجوان اکثر کہہ رہے ہوتے ہمیں تو ابا ہماری بھی نہیں کرنے دے رہے. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے ابا سے یہ کہا کرو کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی نہ کرنے دیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل دلائل ہیں, نوٹ کر لیں. ان کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہ بنتے, آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہ روک. اس میں والدین کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے نکاح کے معاملے میں. یہ تو ہے کہ کہاں کرنا ہے, اس میں تو ابا کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن کرنا ہی نہیں ہے. اس میں ابا کو شریعت نے اختیار نہیں دیا, اس میں تو اسلام پہلے ہے, نبی کی ترغیبات پہلے ہیں. کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنا ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بے روزگار ہو گیا. زندگی محنت میں گزار دی. اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا, وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان
ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ, یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو. یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں, جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو. چیخ رہا ہوں میں بار بار, یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں. یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ, کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق, بولو نا, نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی, عورت کو سپورٹ کرے گی, کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں, جو مرضی کرتی رہے. اب اس کا حل کیا ہے, ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفع و لعنت ہے جو نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے, بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی, باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا, گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی, پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے, تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی, ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے, بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے,
باپ, وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ, کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے, جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. کہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے, بچے کو باپ کے خلاف ورگلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی. وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم. تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دیے, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس دے دی؟ کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19. اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, کیسی عورت کو طلاق دی ہے یار. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو, پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزہ کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب
2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر محمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو, کیا خیال ہے. تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا کیا, وہ بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے, اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ, کیا خیال ہے. یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں, بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ ہے. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے. تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو ہونے تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے, وہ بھگتے گا قیامت کے دن. وہ یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے, باپ کا بھی حق ہے. اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے. اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. دفعہ ہو یہاں سے, نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو, باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتا چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے, بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا ہوں, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں. شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نہ. عورت نے کیا کہا, نہ ہم خاندانی لوگ ہیں,
ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے, وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے, عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں. لہذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دی. اس کے یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے, اسلام کیا ہے, نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے, نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج, نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے. بولے کام کتوں والا کیا ہے, کام کیا کیا ہے, کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی, اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دی, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گے. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے, اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے. اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں, کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں. آج کل جو گھر, انہوں نے بتایا, ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے
بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے, مائیں لڑتی, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی؟ چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو. ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے؟ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے؟ وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی. میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے. ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے سے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی, ہو سکتا ہے کامیاب ہو. لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا, ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں؟ لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے. جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا ہر وقت, یہ خطرہ آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب
کہ نکاح کرو دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں؟ گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں. ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی بیسیوں کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے. گپ شپ تو ادھر لگائے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی. اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. بس ایک